بسم اللہ الرحمن الرحیم. مارو رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فراق گورکھپوری نے کہا تھا اس دور میں زندگی بشر کی بیمار کی رات ہو گئی ہے. 9 مئی کے واقعات پر پریس کانفرنس اور جوابی پریس کانفرنس سے قطع نظر اس کے حقائق پہ واقعات پہ ایک نظر ڈالیں. میرا خیال ہے سب سے بہتر جو آدمی بیان کرتا ہے اس واقعے کو وہ اعتزاز حسن ہے. وہ سوال کرتے ہیں اور بار بار سوال کرتے ہیں کہ 2:35 پہ چلے زماں پارک سے پی ٹی آئی کے ورکر لبرٹی چوک پہنچے، وہاں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ رہے، وہاں سے پھر چلے اور بیشتر ظاہر پیدل ہی چلے اور جناح ہاؤس پہنچے. اس اسنا میں پولیس کہاں تھی؟ ظاہر ہے ہر سیاسی اجتماع میں، اور اس پہ تو خاص نظر کرم تھی پی ٹی آئی پہ، انٹیلیجنس کے لوگ موجود ہوتے ہیں. اب تو وائرلیس کا بھی مسئلہ نہیں ہے، ہر ہاتھ میں موبائل موجود ہے. اس کی فوٹیج کہاں ہے؟ جو کیمرے ہر چوک میں لگے ان کی فوٹیج کہاں ہے؟ اور عدالتی کمیشن سے انکار کیوں ہے؟ ظاہر ہے قاضی فائز عیسی صاحب چیف جسٹس ہیں، ان سے یہ اندیشہ تو نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دے دیں گے غلط طور پر. قاضی صاحب سے تو کوئی اندیشہ نہیں ہے نا جناب. اگر وہ کوئی عدالتی کمیشن بنائیں گے تو ظاہر ہے کیسا کمیشن وہ بنائیں گے؟ پی ٹی آئی کو فائدہ پہنچانے کے لیے تو نہیں بنائیں گے. پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 20-25 آدمیوں کا جو پہلا گروپ تھا وہ داخل ہوا جناح ہاؤس میں، کور کمانڈر ہاؤس جو ہے. کور کمانڈر ہاؤس میں اتنے حفاظتی انتظامات بھی نہیں کیے جا سکے 2-3 گھنٹوں میں. اب بول تو 20-25 آدمی کیا ہیں؟ آنسو گیس کے شیل سے غائب ہو جاتے. یہ ٹھیک ہے مردان میں، میاں والی میں، پشاور میں بعض افسوسناک واقعات پیش آئے، یہ بات درست ہے. لیکن اس میں سوال یہ ہے کہ 3-4-5 گنا آدمی کیوں گرفتار کیے گئے؟ جو لوگ تھے انہیں گرفتار کرنا چاہیے تھا. اور اس میں فوجی عدالتوں میں مقدمے چلانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کون سی عدالت ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے مد مقابل کھڑی ہو سکتی ہے اور شہنشاہ عالم کے مزاج کو نظر انداز کر سکتی ہے؟ نواز شریف صاحب جن کے نام پہ پتہ نہیں کون سے ادارے بن رہے ہیں، کارڈ بن رہے ہیں، کسان کارڈ بن رہے ہیں، کیا کسانوں پہ احسانات انہوں نے کیے ہیں، اور شہباز شریف صاحب نے کیے ہیں، اور ان کی صاحبزادی نے کیے ہیں، اور ان کے بھتیجے نے کیے ہیں. کیوں عدالتی کمیشن نہیں بن سکتا؟ کوئی اس کی وجہ تو بتائے نا. پھر عمران خان کی پیشکش موجود ہے بالکل واضح طور پر کہ جو لوگ اس میں ملوث ہوں گے انہیں پارٹی سے نکال دیا جائے گا. پارٹی سے نکال دینے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے کسی کو قبیلے سے نکال دیا جائے، اس کی کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہوگا، لے دے کے اس کا خاندان رہ جائے گا نا. تو یہ کارکنوں کے پاس نہ وسائل ہوتے ہیں عام طور پہ، نہ یہ وکیل کر سکتے ہیں. اس پیشکش کے بعد کیا جواز ہے؟ پھر ایک اور عجیب و غریب دلیل ہے کہ وہ ایک ان پاپولر لیڈر ہے. عمران خان پاپولر ہے. عمران خان پاپولر ہے. پاپولر کون ہے؟ جاوید لطیف پاپولر ہے. میں نے کل ایک سوال پوچھا تھا ٹویٹ پہ، اس پہ گندی گالیاں انہوں نے دی نون لیگ والوں نے، اور شوق سے دیتے رہے. ہماری بلا سے جو کیچڑ میں کھڑا ہو کے کیچڑ اچھالتا ہے پہلے تو اپنا تن گندا کرے گا نا. ہماری بلا سے ہم 2-4 منٹ کے بعد بھول جاتے ہیں. افسوس تو ہوتا ہے کتنے گر گئے لوگ. اور نون لیگ ہی پہ کیا منحصر ہے، باقیوں کا بھی حال یہی ہے. بات یہ ہے کہ وہ اپنا تیار ہے اس کے لیے کہ انہیں نکال دے پارٹی سے، اور وہ ان پاپولر ہونے والا عجیب نکتہ ہے. او بھائی
جو آپ یہ اس کے اعداد و شمار فارم 45 اور 47 کی کیا بحث ہے جی؟ 2022 میں جو الیکشن ہوئے اس میں 3/4 اکثریت اس نے کیسے حاصل کر لی؟ There was only one difference. صرف ایک چیز کا فرق پڑا، اس دن پولنگ میں دھاندلی نہیں کی گئی، اکا دکا واقعات ہوئے، وہ تو جس کی جتنی کیپیسٹی ہوتی ہے وہ کرتا ہی ہے، وہ کون سے یہاں کوئی فرشتوں کی پارٹی تو یہاں ہے نہیں، اور اس میں بھی راجہ صغیر نے پنڈی میں اور کراچی میں پیپلز پارٹی نے ڈٹ کے دھاندلی کی، ورنہ وہ سیٹیں بھی جیتتے تھے۔ اور ایک غلطی خان صاحب نے کی ملتان میں، شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی کو، وہ الیکشن تو وہ جیت سکتی تھی، ان کو ٹکٹ دیا، لیکن وہ تو کراچی میں رہتی تھی، اور ظاہر ہے چند دنوں میں تیاری تو ممکن نہیں تھی، چند دنوں میں اتنے بڑے حلقہ انتخاب میں رائے امبار نے اب وہ لڑے تو جیت جائیں گی۔ 20 سے 24 کے الیکشن تو کوئی معیار نہیں ہے، کوئی سروے کرنے والا ادارہ، کوئی الیکشن کی نگرانی کرنے والی این جی او اس کے نتائج تسلیم نہیں کرتی، کوئی معقول اخبار نویس ایک بتا دے جو اسے تسلیم کرتا ہو۔ وہ لوگ جو کل تک عمران خان کے ڈٹ کر مخالف تھے اور اب بھی بہت سی چیزوں میں اس سے اختلاف کرتے ہیں جو ان کا حق ہے، وہ نہیں مانتے۔ یعنی جن لوگوں کو پی ٹی آئی والے لفافہ کہتے ہیں جو نہیں کہنا چاہیے، ان میں سے بعض نے کہا کہ 17 سیٹیں ہیں جی، 20 ہیں، 22 ہیں، 23 ہیں، اور وہ مانتے ہیں نہیں جی محفلوں میں نون لیگ والے، اور شرمندہ پھرتے ہیں۔ خجل، وہ مجھے ایک مرحوم اخبار نویس یاد آیا، بھٹو صاحب نے جو پہلی دفعہ یہ تجربہ انہوں نے کیا تھا خفیہ ایجنسیوں کو استعمال کرنے کا اور میڈیا سیل بنانے کا، تو ایک بڑے مشہور ممتاز اخبار نویس تھے، بڑے نامور، وہ آئے وہاں سے واپس، ان سے پوچھا کیا ہوا جناب والا، انہوں نے کہا ایسا لگتا ہے جوتے کھا کے آئے ہیں۔ اس زمانے میں مال روڈ پہ کوئی رش نہیں ہوتا تھا، چہل قدمی کیا کرتے تھے، تو ہم تو سکتے میں ہی آ گئے ہم لوگ ان کی بات سن کے۔ پھر سوشل میڈیا پہ ہے کہ جی سوشل میڈیا نے کر دیا، وہ سوشل میڈیا پہ آپ کے پاس آدمی نہیں ہے، نون لیگ کے پاس نہیں ہے، فرق یہ ہے بتے رہے ہیں 30-40 میسج تو آج میں نے ڈیلیٹ کیے، اتنے غلیظ، اتنے گندے، اتنے گھٹیا، جو صرف باڑے کے ٹٹو ہی کر سکتے ہیں۔ وہ اپنا فرق یہ ہے کہ اس کے پاس ہزاروں لاکھوں رضاکار ہیں پی ٹی آئی کے پاس، ان میں سے بھی بعض غلط کرتے ہیں، بہت سے غلط کرتے ہیں، اور ہم تو انہیں سمجھاتے رہتے ہیں کہ بھئی دلیل سے بات کرو، دشنام کا فائدہ نہیں ہوتا۔ سوشل میڈیا پہ بہت سی خرافات ہے، لیکن جب آپ مین سٹریم میڈیا کو خبریں دینے سے روک دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے سوا تو کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ اور اگر عمران خان ان پاپولر ہے اور نواز شریف صاحب پاپولر ہیں تو اسے جیل میں کیوں رکھا ہوا، اس پہ 200 مقدمے کیوں بنانے پڑے، اور ہزاروں کارکن کیوں اپنا گرفتار کرنا پڑے؟ کل سنم جاوید نے کہا اینٹی ٹیررسٹ کوڈ میں جب اس سے کہا گیا تمہارے 2 بچے ہیں ان پر رحم کرو، اس نے کہا میں ان 2 بچوں کے بارے میں سوچوں یا ان کروڑوں بچوں کے بارے میں سوچوں ملک کے جو محروم ہیں اور مصیبت زدہ ہیں؟ ویسے تو سبھی مصیبت زدہ ہیں، ہم کون ہے جو مصیبت زدہ نہیں ہے؟ جب اسے سوچا ہے، دل تھام لیا میں نے، انسان کے ہاتھوں سے انسان پہ کیا گزری، کیا لوگوں پہ بیت رہی ہے، گندم کے کاشتکاروں پہ کیا بیت رہی ہے، ہر روز ایک نیا پہلو اس کا سامنے آتا ہے، ہر روز ایک نئی شخصیت، ایک نیا ادارہ، ایک نئی وزارت، مافیاز ہیں، ملک مافیاز کے حوالے ہے، ایک ایک روپے کو لوگ ترس گئے، ایک ایک روپے کو لوگ ترس گئے، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، 12% لوگ بیکاری ہو گئے، 12% ملک میں۔ اور یہ ذہنی معذور جو ہیں، جسمانی، ذہنی، نفسیاتی معذور، زرداری اور نواز شریف اور شہباز شریف،
کیا کیا شہباز شریف صاحب نے؟ یہ مقابلہ کریں گے عمران خان کا. وہ جو کانفرنس ہوئی سعودی عرب میں، اس میں انہوں نے کیا کہا؟ وہ تقریر سنیے، آدمی حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ ہمارے ہاں بجلی نہیں ہے، بجلی چوری کی جاتی ہے، اور لیٹ کلچر ہے، اور انصاف نہیں ہے، اور یہ نہیں. مطلب یہ کہ ہمارے ملک میں سرمایہ کاری نہ کرنا. ان لوگوں کے ذریعے آپ سمجھتے ہیں کہ ملک چلا لیں گے اور اس کو بہتر بنا لیں گے؟ ہوش مند آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی علاؤالدین خلجی ہوتا ہے جو مہنگائی کو روکتا ہے، کوئی شیر شاہ سوری ہوتا ہے جو امن قائم کرتا ہے، کوئی ٹیپو سلطان ہوتا ہے جو سوشل سیکورٹی سسٹم نافذ کرتا ہے، غیر سودی قرضے دیتا ہے. اور یہ ہے نظام. 9.5 لاکھ آدمی نکالے تھے اس سے پروگرام سے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے. پہلی بات یہ، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کیا؟ بے نظیر نے ملک کی کون سی خدمت انجام دی جی؟ بے گناہ وہ مارے گئے، ٹھیک ہے، تفتیش تو اس کی ان کے میاں نے نہیں ہونے دی. اقوام متحدہ سے آدمی بلا لیا ہے. اور وہ جو قاتل موجود تھا سٹیج پہ، وہ ورکر شہنشاہ جس کے سارے ہر چیز اس کی موجود تھی، اس کو قتل کر دیا گیا. تفتیش تو انہوں نے خود کہا کہ میں جانتا ہوں قاتل کون ہے، مجھ سے مت پوچھو. اور نواز شریف صاحب نے کون سا کارنامہ انجام دیا؟ ایک جیب میں موٹر وے ڈالے پھرتے ہیں، ایک جیب میں وہ اپنے ایئرپورٹ ڈالے پھرتے ہیں، پوچھتا پھر کوئی نہیں. پھرتے ہیں میر خار، کوئی پوچھتا نہیں. او بھائی یہ ماضی کا قصہ ہو گئے، انہیں پوچھتا کون ہے؟ ان ذہنی اور نفسیاتی معذوروں کو ساری دنیا میں ان کی جائیدادیں پھیلی ہوئی ہیں ان کے ذریعے. جن لوگوں کو اتنا فہم نہیں ہے کہ گندم، وہ بھی اس میں سے 1/3 کیڑوں والی گندم وہ منگوا رہے ہیں، اور 25% اس پہ پروفٹ ہے، اور سینکڑوں کمپنیوں سے ملے. جو لوگ ٹیکس نہیں لے سکتے، $5 بلین کی اسمگلنگ ہوتی ہے افغانستان سے. تارے لگا دی، پیٹرولنگ کا بندوبست ہو گیا، مگر وہ پولیس کہاں ہے جو سڑکوں پہ اسمگلنگ کرنے والوں کو روک لے؟ 15 کلومیٹر پہ جا کے جاتا ہے ٹرک، 20-30 کلومیٹر ہوگا اب کراچی ایئرپورٹ سے، 40 کلومیٹر ہوگا، اور وہاں سے وہ تو جاتا ہی نہیں اپنا افغانستان. اور معاہدہ موجود ہے کہ ٹرین کے ذریعے تجارت ہونی چاہیے. ان کے ذریعے مسائل حل ہوں گے، اور ان کے ذریعے اور یہ پاپولر ہو جائیں گے شعبدہ بازی سے، اس شعبدہ بازی سے جو پرانی ہو چکی. جب تماشا کرنے والا جو ہے اس کا معلوم ہو جاتا ہے وہ کیسے تماشا کرتا ہے، تو مداری جیسے کہتے ہیں خود تماشا بن جاتا ہے. دیکھیے عمران خان نے کوئی حیرت انگیز کارنامہ انجام نہیں دیا، ایسا خیرہ کن قاعدہ تو نہیں تھے وہ. لیکن جب آپ ان کا موازنہ زرداری صاحب سے کریں گے جہاں 35% کرپشن کا ریٹ ہے کم از کم، خاکرو بھرتی نہیں ہوتا، نواز شریف صاحب سے کریں گے 3,000 کنال کے گھر میں رہتے ہیں. کبھی دنیا میں کوئی 3,000 کنال کے گھر میں بھی رہتا ہے؟ 1000 وہاں محافظ ہوتے ہیں، کھانا وہاں سرکاری خزانے سے پکتا ہے، وہ چیف منسٹر ہاؤس ہے. اور جب اپنا شہباز شریف صاحب سے کریں گے جن کے رشتہ دار دعائی دیتے ہیں کہ ہم نے ان کو پیسے دیے تھے، اور جن کی منی لانڈرنگ کے سارے ثبوت موجود ہیں، تو بھائی اس نے 1 ارب درخت لگائے نا، اس نے 50 برس کے بعد ڈیم بنانے شروع کیے. 4 بہترین ملکوں میں پاکستان کا شمار ہوا کورونا میں. احساس پروگرام اس نے بنایا. آپ کیا کر رہے ہیں؟ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پھر پیپلز پارٹی کے حوالے کر رہے ہیں، پھر 10-12 لاکھ آدمی میں بیکاری پیدا کر رہے ہیں آپ. 300 روپے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کو بنا دیا اس کا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب گستاخی معاف، آپ کا قیمتی وقت ضائع ہوگا. وہی ہوا. او بھائی یہ 300 ارب روپے جو ہیں یہ اخوت کو دے دیں، الخدمت کو دے دیں، وہ ان کو اپنا ایدی فاؤنڈیشن کو دے دیں، اور بہت سی تنظیمیں ہیں بعض کا نام بھول جاتے ہیں، ان کو دے دیں.
اور بیکاریوں کے لیے کیمپ لگائیں اور انہیں ہنر سکھائیں. 2-3 کروڑ بیکاری کمال ہے، کم از کم 1 کروڑ ان کو کیوں ہنر سکھائیں. $43 بلین اس میں ضائع ہو رہے ہیں خیرات میں. ہمارے لوگ ترس کھا کے پیسے دیتے ہیں. اب تحریک شروع ہوئی ہے اس کے خلاف. تو جو پیسے تھے وہ تو اپنا واپس لیتے ہیں قوت والے اور الخدمت کو دے دیں تو وہ بھی یہی کریں گے. ان کا زبردست نیٹ ورک ہے. اگر وہ لوگوں سے چندہ جمع کر کے اربوں روپے خرچ کر سکتے ہیں لوگ کی فلاح پہ، ہاسپٹل بنا سکتے ہیں، ہزاروں سکول بنا سکتے ہیں، یتیم 12,000 یتیم بچوں کا تو ایک یتیم بچوں کا تو الگ نظام انہوں نے بنایا ہوا ہے. اور بھی بہت سے اچھے ادارے ہیں، ہزاروں سکول چل رہے ہیں ملک میں، فری پیرالل سوشل سیکورٹی سسٹم ہے. ان کو دیں. 300 400 500، بعض لوگ کہتے ہیں 600 ارب کا نقصان ہو گیا، بعض لوگ کہتے ہیں 20 ارب لوٹے گئے، بعض کہتے ہیں 50 ارب لوٹے گئے، کچھ لوگ کہتے ہیں 85 ارب لوٹے گئے. یہ گندم کے سکینڈل میں کوئی کام ڈھنگ کا جب یہ لوگ کر سکتے ہی نہیں ہیں تو کیا ملک کو دلدل سے کیسے نکالیں گے؟ کوئی بتا دے کوئی طریقہ. اور دیکھیے جھوٹ میں کاروبار زندگی نہیں چلتا. ساکھ چاہیے ہوتی ہے، صحافت ہو، تجارت ہو، کھلاڑی ہو، کوئی انجینئر ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، وہ دور دور سے لوگ جاتے ہیں، فلاں پٹرول پمپ ہے وہاں خالص پٹرول ملتا ہے، اور فلاں جگہ پہ ایک مستری ہے وہ گاڑیاں ٹھیک کرتا ہے. جناب ابو بکر صدیق جن کے بارے میں کہا جاتا ہے، یہ یعنی تقریباً اتفاق رائے ہے اس پہ، بعض مکاتب فکر کے علاوہ، یعنی زیادہ تر مکاتب فکر میں اتفاق رائے ہے. اہل علم کی عظیم اکثریت یہ کہتی ہے کہ پیغمبروں کے بعد، پیغمبران ظاہر ہے پیغمبر تو اور پھر اللہ کے آخری رسول تو خیر ان کی فضیلت تو بیان نہیں ہو سکتی، واحد آدمی جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. اور پیغمبروں کے بعد عظیم ترین شخصیت ہے، ان کو وہ ایک انگوٹھی پہنتے تھے، عرب سب انگوٹھی پہنتے تھے، اس سے مہر لگاتے تھے، اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک لکھا ہوا تھا، الصدق ینجی والکذب یہلک، جھوٹ ہلاک کرتا ہے، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے. جھوٹ سے نہیں ہو سکتا یہ کاروبار. اور لوگ اب یہ وہ لوگ ہیں، یہ 1970 کے لوگ ہیں، یہ 1980 کے لوگ ہیں، یہ 1990 کے لوگ ہیں. بھائی یہ 2024 ہو گیا. دنیا میں امریکہ یونیورسٹیوں کے مظاہرے تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ہمارے سامنے اسرائیل 2% کا ہو کے رہ گیا ہے. اس لیے کہ یہ واقعات جو ہیں، اگر پہلے اس طرح کے واقعات ہیں، پہلے بھی ہو ہی رہے تھے نا فلسطین میں، تو پہلے کیوں نہیں لوگ اٹھ کھڑے ہوتے تھے؟ آج کوئی چیز چھپ سکتی ہی نہیں ہے. اور قدرت کے اشارے ہوتے ہیں، بار بار میں عرض کرتا ہوں، نشے تاریخ کا ورق الٹ رہا ہے، صرف پاکستان میں نہیں ساری دنیا میں. امریکی سفیر کو کیا ضرورت پڑی تھی درخواست کرنے کی پی ٹی آئی کے لیڈروں سے ملنا ہے؟ ایم آئی کا وفد کیوں گیا تھا؟ آئی ایم ایف کا وفد کیوں گیا تھا؟ پیسے چاہیے. اور ایرانی انقلاب کے بعد سے امریکی پالیسی یہ ہے کہ پاپولر لیڈروں کے ساتھ زیادہ نہ بگاڑی جائے. اب پھر اس کی ضرورت آ پڑی ہے نا عمران خان کی. اس کی محنت سماجت کیوں کر رہے ہیں؟ خاموش ہو جاؤ، کچھ دن کے لیے خاموش ہو جاؤ. اس کی محنت سماجت کیوں کر رہے ہیں؟ بار بار میسیجز کیوں بھیج رہے ہیں؟ اور رعا تو اس کو کرنا ہی پڑے گا، کوئی چارہ نہیں ہے. عدالتوں نے تو دیکھیے نا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب اب آلموسٹ تنہا ہو گئے. یعنی موقف کی اپنی سختی، جو سخت موقف ان کا تھا اس میں تو وہ تھا نا، ان کے ساتھی جج تو ان کی بات نہیں سن رہے، اور ایک کے بعد دوسرا جج شکایت کر رہا. میں تفصیل میں نہیں جاتا، نام تو لوگوں نے لے لیے، آپ نے سن ہی لیا، سوشل میڈیا پہ ہر چیز موجود ہے. یعنی اجگئی صاحب کو، پی ٹی آئی کو تو چھوڑیے، جو فریق ہیں ان کے موقف کو آپ نے تسلیم کریں. آپ اجگئی صاحب کو بھی چھوڑ دیں، آپ اختر مینگل صاحب کو بھی چھوڑ دیں. جماعت اسلامی تو حلیف نہیں ہے. میں تو اس کا یعنی شاہد ہوں کہ ان کے اندر ناراضگی پائی جاتی ہے، باہمی اعتماد کا فقدان ہے. جماعت اسلامی کے امیر کیا کہتے ہیں نعیم الرحمان صاحب؟ کراچی میں تحریک انصاف قومی اسمبلی کی نشستیں جیتی بھی ہے،
ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی سیٹیں جعلی ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دعوے تو بہت تھے، لیکن قاضی صاحب نے جمہوریت کی پامالی کا تماشا بھی دیکھا اور اس میں شریک بھی ہوئے۔ میں نے جیسے عرض کیا، کسی ایک اینکر کو، حتیٰ کہ مولانا فضل الرحمان کو آپ قائل نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں اسمبلیاں خریدی، بیچی اور خریدی گئی ہیں۔ تو یہ پروپیگنڈے کی ایک حد ہوتی ہے، اس کے بعد وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتا ہے، لوگ مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ 10 کروڑ آدمیوں کو اگر آپ نے غربت سے نکالنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ خیرات ہے، بیکاری پیدا کرنا ہے۔ وہ کہتے تھے لوگ اپنا 2013 کے الیکشن میں 3.5 کروڑ آدمیوں کو خیرات ملتی ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے۔ تو ان سے عرض کیا تھا کہ بھائی صاحب 1,000 روپے خیرات ملتی ہے اور 5,000 روپے کے اخراجات بڑھ گئے۔ اب بھی یہی ہے، اذکار رفتہ ہو گئے، بے معنی ہو گیا نواز شریف اور زرداری۔ اب جال سازی کی بات دوسری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ طریقہ کس کا صحیح ہے؟ جو سب کہیں گے اللہ کے رسول کا طریقہ صحیح ہے۔ او بھائی، چین میں جا کے دیکھیے غربت کیسے ختم ہوئی ہے، لوگوں کو کام سکھایا گیا ہے۔ رسول اللہ کے پاس آدمی آیا کہ جی میرے پاس کچھ نہیں، بھوکا مرد فرمایا کچھ ہے، پیالہ ہے، پیالہ بیچا اس کا غالباً 2 دینار کا، اور کہا وہ لکڑی کاٹ کر لاؤ اور بیچو۔ اور ایک نہیں، کئی واقعات ہیں۔ آپ لوگوں کو بھکاری بنا رہے ہیں، لوگوں کو کم ہمت بنا رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے مسئلہ حل ہو جائے۔ جج تو نہیں ماننے کے آپ کی۔ دیکھیے، ایک تو 4 سیٹیں ویسے چلی گئی ان کے پاس، گجرانوالہ کی چلی گئی، اسلام آباد کی چلی گئی۔ اب جو ٹریبونل ہے، اگر جو جج صاحبان پہ، ہائی کورٹ کے جج صاحبان پہ مشتمل ہے، اگر وہ آدھی رفتار سے بھی کام کریں، اگر وہ آدھا انصاف بھی کریں، توقع تو اس سے زیادہ کی رکھنی چاہیے، تو اس کی سیٹیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ اور 4-6 مہینے میں کیا ہوگا اگر انصاف ہوتا ہے، اگر روک دیا جاتا ہے، جبر ہوتا ہے، نئے قوانین بنا لیے جاتے ہیں اور بے شمار لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں، وہ تو دوسری بات ہے، تو اس کا نتیجہ تو اچھا نہیں ہوگا۔ یہ جو کوشش ہو رہی ہے اس کے ذریعے، گنڈا پور کے ذریعے نامہ پیام کی، کس لیے ہو رہی ہے؟ فارمولہ تو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے نا۔ مشکل یہ ہے کہ وہ چٹان کی طرح ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے، نواز شریف کی طرح بگوڑا نہیں ہے، وہ زرداری نہیں ہے جس نے کہا تھا اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، پھر ملک سے بھاگ گئے تھے، پھر واپس ہی نہیں آئے تھے۔ یہ اقتدار اور پیسے کے بھوکے وہ وزیر خارجہ بننے کے لیے تیار ہے بلاول بھٹو صاحب۔ جی دیکھیے اسلام نے کیا کیا اور ساری دنیا نے کیا، اس سے سیکھا ساری دنیا نے۔ 500 ادارے ہیں، 500 دنیا میں۔ اگر آپ لوگوں کو پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہیں، 500 ادارے ہیں جو مدد کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ جرمنی اور جاپان جیسے ملکوں کو، اور کینیڈا کو، اور امریکہ کو، ہر روز سوشل میڈیا پہ اشتہارات آ رہے ہیں، ٹرک ڈرائیوروں کی ضرورت ہے، وہ بجلی والوں کی ضرورت ہے، فلاں کی ضرورت ہے، سینیٹری ورکرز کی ضرورت ہے۔ حتیٰ کہ دبئی سے اب یہ اشتہار آ رہے ہیں کہ آپ صرف تعلیم یافتہ ہیں تو آ جائیں، کوئی تجربہ نہیں تب بھی آ جائیں، آپ کو سکھا دیں گے۔ ہر کہیں کام کرنے والوں کی ضرورت ہے، آپ بھیک دے رہے ہیں لوگوں کو۔ وہ بھائی وہ پیسے جو ہیں وہ ٹریننگ پہ خرچ کریں اور لوگوں کو کام سکھائیں۔ تو پاکستان میں وسائل کا تو کوئی فقدان نہیں ہے، اور 25 آدمی نکال دیے، باقی رہ گئے 22,000 اپنا 975 کرپٹ باقی رہ گئے۔ وہ کم از کم 250-300 آدمیوں کو تو نکالیں جو ٹاپ کرپٹ ہیں ایف بی آر سے۔ اس کے بغیر سرجری کی ضرورت ہے۔ وہ پولیس جو ہے وہ فوجی افسر کے گھر میں جا گھستی ہے،
لیکن مار کھاتی ہے خواجہ سراؤں سے، اس پولیس کے ذریعے جس میں باقاعدہ ڈکیت موجود ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ بھلے لوگ بھی ہیں اور وہ بہت قابل عزت ہے، بھلے لوگوں کو تھوڑی لگایا جاتا ہے، ذمہ داریاں انہیں تھوڑی دی جاتی ہیں۔ فیصلہ کرنے والے میں معافی چاہتا ہوں حماقت کے مرتکب ہے۔ طاقت جو ہے وہ خمار پیدا کرتی ہے، اور اس خمار کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ میر صاحب نے کہا تھا زندگی کی راہ میں چل لیکن ذرا بچ بچ کے چل، یوں سمجھ لے کوئی مینا خانہ بارے دوش ہے۔ لیکن طاقت کے بعد توازن کہاں رہتا ہے؟ ایک مدہوشی پیدا ہوتی ہے، پتہ اس وقت چلتا ہے جب آدمی ٹھوکر کھا کے گرتا ہے۔ وہ باقی صدیقی کو لوگ بھول گئے، اس نے کہا تھا نہ شاخ گلی اونچی ہے نہ دیوار چمن بلبل، تیری ہمت کی کوتاہی تیری قسمت کی پستی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔